الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر قرآن پاک کا درس سننے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے نعلن پاک کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج پارہ نمبر 19 سورہ فرقان میں سے چند باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو سورہ فرقان سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ پاک نے سورہ فرقان آیت نمبر 63 میں کامل ایمان والوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں اور کامل ایمان والوں کے اوصاف یعنی ان کی صفتیں کیا ہوتی ہے، اس کو رب نے اس پارے میں اور اس سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ سن لیجئے اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اپنے بندوں کی اور کامل ایمان والوں کی دو صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتا ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے، چونکہ اکڑ کر کے چلنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے مقام پر خود رب نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کر کے نہ چل، زمین پر اتراہ کر نہ چل، گھمنڈ اور غرور کے ساتھ زمین میں نہ چل، خود رب نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یہ پہلی صفت ہو گئی۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، یہ ان کی دوسری صفت ہے۔ یعنی اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے، کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب کبھی جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے الجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس سلام کر کے وہ گزر جاتے ہیں۔ اور اگر اس پر میں گفتگو کروں تو کافی لمبا وقت اس میں چلا جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں یہاں پر بیان کی گئی ہے اور روایات یہاں پر موجود ہیں کہ جاہلوں سے الجھنے میں خود کا ہی نقصان ہوتا ہے، اس لیے ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے سلام کلام کر کے آگے گزر جانا چاہیے۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ دو صفتیں۔ پہلی صفت کیا ہے اللہ والوں کی؟ وہ زمین میں آہستہ چلتے ہیں اور جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، دو چیزیں ہو گئی۔ اور تیسری صفت قرآن میں رب فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے بندے یا کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہوئے۔ اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے، بس میں صرف اشارہ دینا چاہوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں، ان کے لیے یہ مشہور ہے کہ آپ نے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہے۔ ان کے بارے میں قرآن میں رب کہتا ہے خدا کے بندے وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں جو قیام اور سجدوں میں پوری رات گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح پیرے پیرا میرے میرا محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار اولیاء کرام ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں جہاں پر آپ کی قبر بنی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے وفات سے پہلے 60,000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 60,000 مرتبہ آپ نے قرآن شریف کو ختم کیا ہے۔ اور یہ تو مرد حضرات ہو گئے، اور عورتیں بھی رات میں
پوری رات خدا کی عبادت اور بندگی میں گزارا کرتی، بلکہ خود خواتین اسلام ایسی بھی گزری ہے جو پوری رات کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتی اور 2 رکعت میں اللہ کا کلام ختم کر دیا کرتی، صرف 2 رکعت میں۔ سنیے، امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی، بہت ہی عبادت گزار خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی، ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی۔ آج ہماری حالت اور پوزیشن کیا ہے؟ نماز میں اگر تاخیر ہو جائے تو سر درد پیر درد شروع ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے حضرت حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت پر کہ آپ پوری رات نماز میں گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک گھر روشن رہتا۔ یعنی کبھی کبھی حضرت حفصہ بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا لمبا قیام کرتی، اتنا لمبا قیام کرتی کہ جو چراغ آپ لگائی ہوئی ہوتی وہ چراغ بجھ جاتا، لیکن باوجود اس کے پورا کمرہ جو نا وہ جگمگ جگمگ کر رہا ہوتا نور سے۔ یہ نور کی برسات ہو رہی ہوتی ان کے گھر پہ۔ کیا ہو رہی ہوتی؟ نور کی برسات۔ خواتین اسلام کے لیے ان کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں مردوں نے رات گزار کر خدا کو یاد کیا ہے، پوری رات عبادت میں گزارا ہے، وہیں پر ہماری مقدس ماؤں نے بھی پوری رات خدا کی عبادت میں گزارا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ کو بتا دوں، جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، جن کا نام ہے نا دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور جنہیں پوری دنیا حضرت رابعہ بصریہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی ہیں۔ کیا؟ ساری رات، زندگی کے آخری سانس تک، یعنی وفات تک ساری رات آپ نماز پڑھتی رہتی، اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس تو کتنا سوئے گا، تو کتنا سوئے گا؟ حالانکہ تھوڑی دیر سوتی فجر سے پہلے، پھر فجر کے لیے اٹھتی تو اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتی کہ اے نفس تم کتنا سوؤ گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہو گے، ہے نا؟ سو کر کیا کرو گے دنیا میں؟ پھر ایک مرتبہ ایسی نیند آئے گی، اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے کہ پھر قیامت سے پہلے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، قیامت ہی کو تمہیں اٹھنا نصیب ہوگا۔ اس لیے یہاں جاگو اور خدا کی عبادت کرو۔ المختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ایمان والوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر کے نہیں چلتے بلکہ نرمی اور آہستہ چلتے ہیں، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ رات قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو کیا یہ صفتیں ہمارے اندر ہے؟ الحمدللہ، ثم الحمدللہ۔ اگر ہے تو سبحان اللہ، اور اگر نہیں ہے تو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ کامل ایمان والے ہم بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ایمان کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میں رات کا تھوڑا سا حصہ عبادت کروں اور پوری رات مجھے عبادت کرنے کا ثواب ملے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حدیث کی روشنی میں سنیے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے حاجی صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے، نہیں ہے بول کر کے، لیکن میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے کریں گے لیکن رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے نا؟ جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا۔ عشاء کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سنیے نبی نے کیا فرمایا، اور جس نے نماز فجر بھی با جماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والوں کی مثل ہے۔ کیا خوش نصیبی ہماری، ہمارے آقا نے کتنا ثواب ہمیں عطا فرمایا، یہ فرما کر کے اگر تم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو
اور پھر سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو تو میرے نبی نے فرمایا رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کیا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے؟ یہ تو ہم بلا شبہ کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ عشاء اور فجر ہی میں سستی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً یہ فرمان بھی ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بھاری ہے، مومن پر بھاری نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز کس پر بھاری ہے؟ منافق پر بھاری ہے، مومن پر بھاری نہیں ہے۔ تو آپ سے گزارش میں کرتا ہوں کہ فجر کی بھی پابندی کریں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، اور عشاء کی بھی پابندی کریں جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ رات بھر عبادت کا ثواب ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، تھوڑا سا عمل ثواب زیادہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے، عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے، وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے، رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والوں میں وہ داخل ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بھی تو ہم کر سکتے ہیں۔ خیر، اللہ والوں کی کتنے اوصاف میں نے بیان کیے؟ 3 اوصاف۔ کتنے اوصاف؟ تیسری صفت کیا ہے؟ کامل اور اکمل ایمان والے، اور اللہ والے وہ ہیں جو رات قیام اور سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ اب سنیے چوتھی صفت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے بندے اور کامل ایمان والوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ بار بار اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ ہم تھوڑا اپنا احتساب کریں، ہم نے اللہ سے دولت مانگا، کاروبار مانگا، امتحان میں کامیابی کی مانگی، اللہ نے ہم نے بیماری سے شفا مانگی، اللہ نے ہم نے کامیاب زندگی مانگی، بہت کچھ ہم نے مانگا۔ کیا کبھی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، مولا تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما، مولا تعالیٰ جہنم میں اور اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما؟ کیا ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ شاید کرتے ہیں کہ میں تو حسن ظن ہی رکھتا ہوں، لیکن آج یہ پیغام لے کر کے جائیں، اللہ سے جہاں بہت ساری چیزوں کا ہم سوال کرتے ہیں وہیں پر جہنم سے بچنے کی دعا بھی کریں گے۔ اور یہاں پر ایک حدیث پاک میں آپ کو بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسری چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار کریں، یہ مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ توبہ و استغفار کریں، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ اور تیسری بات میرے نبی نے فرمایا اللہ سے جنت کا سوال کریں، اور چوتھی بات میرے نبی نے فرمایا اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کریں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ 4۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ سنیے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ والے وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو حد سے نہیں بڑھتے، اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اللہ والے جب مال خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے، نہ ایک دم جو ہے وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے 1-2-3 حدیثیں اور باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، صحابہ کرام کس طریقے سے زیادہ مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ زیادہ خرچ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے قیامت کے دن اس کا حساب تو دینا ہی ہوگا نا۔ تو سنیے چند باتیں سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہل بصرہ کا ایک وفد، اہل بصرہ کی ایک جماعت حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی کہ ایک وفد حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کچھ دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم روزانہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے ہیں، حالانکہ ہے امیر المومنین۔ کیا ہے؟
سب خزانہ ان کے پاس ہے، امیر المومنین ہے، کئی ملکوں پر، کئی زمین پر ان کی حکومت ہے، ان کا قبضہ ہے، کیا وہ نہیں کھا سکتے جیسے آج ہم کھاتے ہیں؟ لیکن وہ پوری جماعت گواہی دیتی ہے کہ ہم نے کئی دن دیکھا امیر المومنین کو کہ وہ ایک چھوٹی روٹی تناول فرماتے ہیں، اور یہ روٹی کبھی گھی کے ساتھ، کبھی زیتون کے ساتھ، اور کبھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں، اور آپ کو کبھی خشک گوشت کے ٹکڑے ملتے جنہیں کوٹ کر پانی سے تر کیا ہوا ہوتا، اور کبھی تھوڑا سا تازہ گوشت ملتا۔ ایک دن آپ نے اہل بصرہ سے فرمایا، اللہ کی قسم میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور روزانہ کبھی دودھ میں، کبھی پانی میں ڈبو کر، کبھی زیتون میں ڈبو کر آپ کے روٹی کھاتے۔ ایک دن اہل بصرہ سے مخاطب ہو کر کے آپ نے فرمایا، لوگو میں تم سے اچھا کھانا کھا سکتا ہوں، آشائش والی زندگی گزار سکتا ہوں، اچھی سکون والی اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں سینے کے گوشت، گھی، آگ پر بھنے ہوئے گوشت، چٹنی اور چپاتیوں سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں انہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ ایسی چیزوں کو استعمال کرنے پر اللہ نے ایک قوم کو آر دلائی ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے ہو اور ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے بھی یہ نہ فرمایا جائے، عمر تمہارے لیے اب یہاں کوئی عیش اور آرام نہیں ہے، یہاں تمہارے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ عیش و عشرت ہے تم نے دنیا میں اس کا فائدہ اٹھا لیا ہے۔ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر نے اس وفد سے؟ صرف ایک چھوٹی روٹی کھاتے ہیں، اور ہمارا حال کیا؟ فجر میں بھی، ظہر میں بھی 12 بجے الگ، 4 بجے الگ، مغرب کے بعد الگ، عشاء کے بعد الگ، 11 بجے الگ، کم سے کم 6 سے 7 مرتبہ ہمارا کھانا ہوتا ہے، اور وہ بھی اتنا کہ پیٹ بد دعا دینے لگے، خود کو تکلیف ہو جائے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن حضرت عمر ابن خطاب ایک چھوٹی روٹی کھاتے ہیں۔ کیا آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، لوگوں میں تم سے اچھا کھا سکتا ہوں، تم سے اچھا پہن سکتا ہوں، تم سے اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، لیکن میں قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہوں، کہیں رب مجھ سے یہ نہ کہہ دے کہ جو کچھ فائدہ اٹھانا تھا تم نے دنیا میں اٹھا لیا، اب یہاں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس بات سے میں ڈرتا ہوں۔ اور ایک بات سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قحط سالی کے دنوں میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے خود کو گھی کھانے سے روک رکھا تھا۔ قحط سالی جب بارش نہیں ہوئی نا تو خود کو گھی کھانے سے روک رکھا تھا، اور آپ صرف زیتون پر گزارا کیا کرتے تھے۔ ایک دن زیتون کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی تو آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر فرمایا، تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے، جب تک لوگوں سے فاقہ کی سختی ختم نہیں ہو جاتی تیرے لیے میرے پاس یہی کچھ ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ اور یہاں تھوڑا سا لوگوں کا جائزہ لے لیجئے، لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ خوب کھاتے رہے، اوروں کی کوئی پرواہ نہیں رہی، اوروں کی کوئی فکر نہیں۔ جب قحط سالی کا زمانہ آیا، لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے، حضرت عمر فاروق اعظم نے روٹی بھی چھوڑ دی، صرف زیتون پر اپنا گزارا کیا، اور زیتون کی وجہ سے جب پیٹ میں درد شروع ہوا، آپ نے پیٹ پر انگلی مار کر کے فرمایا، اے پیڑ تجھے جتنا چاہے درد ہوتا رہے، لیکن اس وقت تک میں تجھے روٹی نہیں دوں گا جب تک کہ قحط سالی ختم نہ ہو جائے اور تمام لوگوں کو کھانا پہنچ نہ جائے۔ یہ آپ کا زود ورا تھا، ڈھونڈ کے لائیے، ایسی کوئی مثال آپ کو دنیا میں ملتی ہے؟ ایسی کوئی مثال؟ حضرت فاروق اعظم چاہتے تو بہت زبردست زندگی گزار سکتے تھے، لیکن جانتے ہیں آپ فاروق اعظم امیر المؤمنین ہونے کے باوجود، خلیفہ دوم ہونے کے باوجود، جب سوتے تو ڈھیلے کو سرہانہ بنا کر کے سوتے، پتھر یا اینٹ کو سرہانہ اور تکیہ بنا کر کے آپ سوتے۔ یہ آپ کی عاجزی ہے، آپ کا زہد ہے، آپ کا ورع ہے، آپ کا تقوی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت سماعت فرما لیں، جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری حدیثیں یہ سارے واقعات میں آپ کے زہد کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ ہم بھی دنیا میں فضول خرچی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب 1 لاکھ میں شادی ہو سکتی ہے اور الحمدللہ ہو بھی جاتی ہے تو اس کے لیے 75 لاکھ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 75 لاکھ کا حساب نہیں ہوگا۔
جب 2 لاکھ 5 لاکھ میں شاندار سنت کے مطابق شریعت کے مطابق شادی ہو سکتی ہے تو اس کے لیے 2 کروڑ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ والے وہ ہیں اور کامل اور اکمل ایمان والے وہ ہیں جو اسراف سے بچتے ہیں اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ کم خرچ کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بھی یہ رویہ ہونی چاہیے، ہماری بھی یہ عادت ہونی چاہیے، ہمارا بھی یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری ہے۔ جب حمص کے گورنر حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا تم کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ حضرت عمیر نے عرض کی میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع کچھ نہیں ہے۔ ایک بوریا، ایک تھیلا ہے، ایک برتن ہے، ایک وضو کرتا ہوں اسی سے کپڑے دھلتا ہوں، اور ایک پینے کے لیے گلاس ہے اور ایک لاٹھی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے۔ کیسی زندگی انہوں نے گزاری، کیسی زندگی ان کی تھی، اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ان کے نقش قدم پر چل کر ہے نا زہد اور ورع اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایسے سینکڑوں مثالیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ کتنی صفات ہو گئی؟ بولیے 4 نا، چلیں۔ اور آگے اللہ فرماتا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، ان کی 5ویں صفت، 5 ہو گئے نا، 6ٹھی صفت یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، جو اللہ والے ہیں اور کامل ایمان والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتے، یہ ان کی 6ٹھی صفت۔ اور 7ویں صفت کیا ہے؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اللہ فرماتا ہے وہ اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، یہ ان کی 6ٹھی صفت ہے 7ویں۔ اور فرمایا اور بدکاری نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ یعنی جو غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا یا خون ناحق کرے گا یا بدکاری کرے گا یعنی زنا کرے گا، اللہ فرماتا ہے جو یہ کرے گا وہ سزا پائے گا۔ رب نے فرمایا ہے تو سزا پائے گا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور حدیثوں میں فرمایا گیا گناہوں میں یہ 3 گناہ سب سے بڑے ہیں، یہ 3 گناہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ والے کامل اور اکمل ایمان والے ان سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ نہ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی نہ عبادت کرتے ہیں، اور نہ وہ معاذ اللہ زنا اور بدکاری کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ خون ناحق کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی، یعنی کھانے کی خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو اپنی پڑوسی کی عورت سے زنا کرے یا بدکاری کرے۔ اس کو اللہ کے رسول نے بڑے گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خون ناحق کرنا یا اور زنا اور بدکاری کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں اس کو میرے آقا نے شمار فرمایا ہے۔ اور سنیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص بات، جب کبھی لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، کیا لیتے؟ بیعت لیتے۔ آج بھی ہم کسی کے مرید بنتے ہیں نا، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو پھر سب کیا کرواتے ہیں؟ بولو ہر واجب کو، ہر فرض کو، ہر سنت کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، جھوٹ چوری غیبت چغلی سے، گالی سے، گانے سے، فلم سے
اور فحش کلمات سے، گندی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہوں گا، انہی باتوں پر بیعت لیتے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو کن باتوں پر لیتے؟ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو بطور خاص یہ 3 گناہ یعنی شرک، کسی کو ناحق قتل کرنا اور زنا نہ کرنے پر بیعت لیا کرتے تھے۔ یعنی جس سے بھی آپ بیعت لیتے، وعدہ لیتے، بولو آج کے بعد کبھی شرک نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، کسی کا قتل ناحق نہیں کروں گا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے۔ اور حضور کے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج ہمارے علماء بھی اپنی قوم اور عوام سے یہی بیعت لیتے ہیں، بولو ہر فرض کو، ہر واجب کو، ہر سنت کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، نمازوں کی پابندی کرتا رہوں گا، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچتا رہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرو گے جسے قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ تم میں سے جس شخص نے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور جس نے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا اور اسے دنیا ہی میں اس کی شرعی سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہے، اور جس نے ان میں سے کسی حرام کام کو کیا اللہ نے دنیا میں اس کا پردہ رکھا تو آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے دے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ کامل ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ شرک نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ قتل ناحق نہیں کرتے۔ یہ چند صفتیں ہو گئیں، کتنی باتیں ہو گئیں؟ بولیے، 7 ہو گئے۔ اور کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ کامل ایمان والوں کی علامت یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ہم اگر جھوٹی گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بولے یا نہ بولے تو ہمیں اندر سے آواز آتی ہے ایمان تیرا کمزور ہے۔ آج بہت ہوتا ہے ایسے محلے میں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جماعتوں کے اندر، کہا نہیں تھا انہوں نے کہا تھا ایسا، گواہی دے دیجیے جھوٹی۔ وہ جھوٹی گواہی دینے والوں اپنے ایمان کا احتساب کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے، عباد الرحمن کی پہچان یہ ہے، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے بھی، جھوٹی گواہی دینے کے حوالے سے بھی میں 2-3 حدیثیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، اسے محفوظ کریں اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ جھوٹی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑی وعید ہو گئی، بہت بڑی وعید ہو گئی کہ جھوٹی گواہی دینے والا جب جھوٹی گواہی دے دیتا ہے ابھی وہ وہاں سے ہٹنے بھی نہیں پائے گا، قدم بھی نہ اٹھا پائے گا، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ آج اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، بہت جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ ذرا ٹٹولیے معاشرے کے اندر، جائزہ لیجئے سوسائٹی کے اندر، جہاں 4 لوگوں کی محفل بنی، بات نکلی تو لوگ جھوٹی گواہی پر گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی جماعت کے افراد اور ذمہ دار جمع ہوئے، بات بحث اور مباحثہ ہوا، جھوٹی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سنیے نبی نے کیا فرمایا، ابھی ان کا قدم اٹھنے نہ پائے اس سے پہلے اللہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے، اس کا جہنم میں جانا واجب ہو گیا۔ کتنی بڑی وعید رسول اللہ! کیا اتنی بڑی وعید سننے کے بعد بھی کوئی ایسا بندہ مومن ہے جو جھوٹی گواہی دینے کی کوشش کرے گا؟ اللہ اکبر، نہیں کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عباس
اور یہ وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت انس، بڑے بڑے صحابہ سے یہ حدیث جو ہے نا مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے، اس نے اپنے اوپر جہنم کا عذاب واجب کر لیا۔ ایسی گواہی کسی نے دی کہ سامنے والے کا مال ہلاک ہو گیا یا اس کا خون جو ہے بہا دیا گیا، تو گویا کہ اس نے خود نے اپنے آپ پر جہنم کے آگ اور جہنم کے عذاب کو واجب کر لیا۔ یہ بہت بڑی وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ والوں کی پہچان اور ایمان والوں کی پہچان، کامل ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جب کوئی لغو بات سے برائی کے پاس سے گزرتے تو اپنا دامن بچائے بچائے وہ گزر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کہتا ہے وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بہرے اور اندھے ہو کر کے نہیں گرتے۔ کیا مطلب اس آیت کا سنیے، خود مفسر فرماتے ہیں جب کامل ایمان والوں کو ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر غفلت کے ساتھ بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے کہ نہ سوچے نہ سمجھے، بلکہ ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے سنتے ہیں اور چشمے بصیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس نصیحت سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں میں دیے گئے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جائے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے، وہ باتوں میں مشغول نہیں ہوتے، یا وہ بہرے اور گونگے نہیں بن جاتے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی آیتوں کو سنتے ہیں اور ان آیتوں میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ کیا یہ آج ہمارے پاس ہے؟ یا حال یہ ہے بڑے سے بڑے خطیب صاحب خطاب کر رہے ہیں، بڑے سے بڑے مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگ واٹس ایپ چلا رہے ہیں، لوگ گیم کھیل رہے ہیں، لوگ دنیا بھر کی باتیں کر رہے ہیں، لوگ شور و گل کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ کامل ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو وہ سب کاموں کو چھوڑ کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں اور اس میں جو حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو عملی جامہ پہنانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج کے بعد آپ بھی جب بھی کوئی عالم چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، کیا چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اگر وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہا ہے تو ہماتن گوش ہو کر سننے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کالا ہے کہ گورا ہے، وہ امیر ہے کہ غریب ہے، چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھیں وہ کلام کس کا سنا رہا ہے، وہ اللہ کا کلام سنا رہا ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ والوں کی پہچان ہے۔ پھر کیا ہے ان کی پہچان؟ اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ قرآن میں رب کہتا ہے اور اللہ والے وہ ہیں، کامل ایمان والے وہ ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یعنی وہ کہتے ہیں میرے مولا چونکہ اولاد اور مال جو نا یہ فتنہ ہے، کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ بہت سارے اولاد ایسی گزری ہے کہ ماں باپ کے ان کے کرتوت اور ان کے کارناموں کی وجہ سے رو رو کر کے ان کے آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں میرے مولا تو ہماری بیویوں کو یعنی ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دیکھے تو ہمیں ٹھنڈک ملے، انہیں دیکھے تو ہمیں خوشی ملے۔ اس حوالے سے بھی دو حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو میں اکثر سنایا کرتا ہوں، نبی نے فرمایا دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، اور دنیا کی بہترین متاع یعنی دنیا کی بہترین چیز نیک عورت ہے۔ کیا ہے؟ نیک عورت ہے۔ اور ایک حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی خوف خدا کے بعد، خشیت ربانی کے بعد، خدا کے خوف کے بعد
انسان کے لیے نیک بیوی سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے حکم دیتا ہے شوہر تو وہ اطاعت کرتی ہے، اور اگر اسے دیکھے تو خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی پہچان ہے۔ اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو بیوی قسم کو سچی اور پوری کر دے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہ کرے اور اس کا مال ضائع نہ کرے، یہ نیک بیوی ہے۔ یہ کون ہے؟ ہاں، جن کی ہو گئی تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جن کی نہیں ہوئی ہے نا وہ بار بار دعا کی رہے، اللہ نیک بیوی عطا فرما، اللہ نیک بیوی عطا فرما۔ اور نیک بیوی جب مل جائے گی نا تو پھر رات کے 1-2 بجے چوراہوں اور کٹوں پر ہماری رات نہیں گزرے گی، 10 بجے گھر میں رہے گا آدمی۔ جن لوگوں کو میں رات کے 12 کے بعد 11 کے بعد باہر دیکھتا ہوں، بولتا تو نہیں لیکن یہی سمجھتا ہوں گھر میں کرکری ہے، اس لیے رات یہاں گزر رہی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ جسے نیک بیوی مل جائے، اولاد اور بیوی سے محبت ہو، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ اپنی رات نکڑوں پر کیوں گزارے گا؟ وہ اپنی رات چوراہوں اور کٹھوں پر کیوں گزارے گا؟ وہ تو یہی چاہے گا نا میرے دل کا سکون میرے گھر میں ہے، میرے دل کا قرار میرے گھر میں ہے، میں گھر میں جاؤں تاکہ مجھے قرار اور سکون ملے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جب شوہر صبح سے لے کے شام تک تھکا ہارا جب گھر آتا ہے اور بیوی پر جب پہلی نظر اس کی پڑتی ہے تو اس کی پوری تھکن ختم ہو جاتی ہے، پوری تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ عورتیں بہت زیادہ کائیں کرتی بھی ہے، لیکن کیا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہتوں کو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بنیاد پر ولایت کا مقام ملا ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام غالباً حضرت ابو الحسن ہے، ٹھیک ہے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی جو عورت تھی نا بیوی، سب کو تو ولی مانتی تھی، ان کو ولی نہیں مانتی تھی۔ سب کو ولی مانتی تھی پر ان کو ولی نہیں مانتی تھی، یہ خود بھی ولی تھے، وہ انکار کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزر گئے، تو جب شام کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر تشریف لائے تو بیوی نے کہا تم اپنے آپ کو بار بار کہتے ہو کہ میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، آج میں نے صحیح ولی کو دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ میں ہی تو تھا۔ تب بیوی نے کہا اس لیے تو ٹیڑے میڑے اڑ رہے تھے، آپ ٹیڑا اڑ رہے تھے، اگر ولی ہوتے تو سیدھا اڑتے ہیں۔ تو کچھ کی بیویاں اتنی ٹیڑھی ہوتی ہے نا، لیکن چونکہ وہ بائیں فصلی سے پیدا کی گئی ہے اور فصلی کی ہڈی جو نا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں تیری ان عادتوں کی وجہ سے تو مجھے اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ بیوی کی اذیتوں پر جو صبر کر لے بہت ممکن ہے کہ اللہ اسے ولایت کا مقام عطا فرمائے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ والے کیا کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ہماری اولاد کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اس کو چھوڑنا مت۔ آپ میری پوری گفتگو بھول جائیں لیکن یہ ضرور لے کر کے جائیں، جن کی شادی نہیں ہو نا وہ ضرور اللہ سے نیک بیوی مانگے، ٹھیک ہے، اللہ سے ضرور نیک بیوی مانگے۔ نیک بیوی آ گئی تو گھر جنت بن جائے گا، ہے نا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو یہ اللہ والوں کی پہچان میں نے آپ کو بتایا، کامل اور اکمل ایمان والوں کی میں نے پہچان بتایا۔ وہ کتنے اوصاف ہیں؟ 12 اوصاف ہیں، میں پھر سے گناتا ہوں، اسے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، وہ زمین میں پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر 2، جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ نمبر 3، وہ اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کے حالت میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4، جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یعنی جہنم سے بچنے کی اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں۔ نمبر 5، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، نہ زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7، جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے، یعنی خون ناحق نہیں کرتے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8، بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10، جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11، جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ اور نمبر 12، وہ یوں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔
یہ وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ کس کے اوصاف ہیں؟ یہ کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ والوں کے، نیک بندوں کے اور کامل ایمان والوں کے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ہمارا ایمان بھی کامل ہو جائے تو ان 12 اوصاف کو یاد کیجئے، اسے اپنانے کی کوشش کیجئے، اور زنا سے بچیے، بدکاری سے بچیے، جھوٹی گواہی دینے سے بچیے، کسی کا قتل ناحق کرنے سے بچیے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ بیویوں اور بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اللہ کی عبادت میں رات کو گزارنے کی کوشش کیجئے۔ زمین پہ اکڑ کر نہ چلیے بلکہ آہستہ اور نرمی کے ساتھ چلیے، جاہلوں کے منہ نہ لگیے۔ اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا، امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹاس آپ کو اور ہم کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کی قوت سماعت مجھے برداشت کرے، ہے نا، تو 2-3 باتیں اور میں بتا دوں۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے سردار اور امام ہیں، انہوں نے اگر اجازت دے دی مطلب ہے کہ سب کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جلان حاجی صاحب کو اللہ پاک لمبی عمر نصیب فرمائے، اور ہمارے مرشد صاحب کا سایہ اللہ تعالی ہم پر دراز سے دراز تر فرمائے۔ حالانکہ یہ سب ہمارے اس مجلس کے امام اور سردار ہیں، یہ بیٹھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ پورے لوگوں کا دار و مدار انہی کے اوپر ہے، اور ہمارے مڑکی صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ربانی نیگری صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے سید صاحب ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ وہ پیچھے سے گائیڈ کر رہے ہیں، کوئی جائے گا تو ادھر سے میں روکوں گا اس کو، ماشاءاللہ اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین اصلاح عطا فرمائے۔ اس 18ویں پارے میں سورہ نمل ہے۔ کیا ہے؟ سورہ نمل۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ کس کو؟ چونٹی کو۔ لیکن میں پورا واقعہ تو نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دے کر کے گزر جاؤں گا، جن کو شوق اور ذوق ہو وہ جا کر کے ضرور پڑھے، ٹھیک ہے۔ چونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں چونٹی کا ایک واقعہ آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نمل پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں گائے کا واقعہ آیا تو سورۃ البقر اس کا نام پڑ گیا سورہ بقرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں ایک چونٹی کا واقعہ آیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام کیا پڑ گیا؟ سورہ نمل، چونٹی کا والی صورت۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جن کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، وہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اور ان کے سفر میں یہ تنہا نہیں ہوتے، جنات ہوتے، چرند پرند ہوتے، اور جانور ہوتے، اور انسان ہوتے، تمام لشکر کے ساتھ یہ سفر کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک وادی کے پاس سے ان کا گزر ہو رہا تھا، 3 میل کی دوری پر چونٹیوں کا ایک قافلہ تھا، بہت زیادہ چونٹیاں وہاں پر تھی۔ تو جو چونٹیوں کی جو ملکہ تھی نا، سردار، اس نے کہا او چونٹیوں سب اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں غفلت میں روند نہ دے، بے توجہی میں تمہیں کھندل نہ دے، تمہیں رگڑ نہ دے، اس لیے سب اپنے اپنے بلوں میں چلے جائیں۔ یہاں رک کر کے عرض کرنا چاہوں گا، چونٹی کتنے زور سے بولتی ہے نا، اور کتنے میل؟ 3 میل کے دوری پر وہ پوری چونٹیوں کا قافلہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے۔ چونٹی نے وہاں خطاب کیا، یا حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا خطاب سن کر کے مسکرانے لگے۔ سلیمان علیہ السلام، یہ قرآن میں خود رب کہہ رہا ہے کہ چونٹی کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہیں، امام الانبیاء نہیں ہے، نبیوں کے سردار نہیں ہے۔ ارے جب سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور رسالت ملی ہے تو میرے نبی کے صدقے ملی ہے۔ جب اتنی دوری سے وہ چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو نبیوں کا نبی امام الانبیاء اتنی دوری سے ہماری آواز کو کیوں نہیں سن سکتا؟ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے، دور و نزدیک سننے والے وہ کان لال کرامت پیلا کو سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پیلا کو سلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا تو مسکرا دیے، اور پھر جب لشکر لے کر کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا تھا رک جاؤ۔ سارے لوگ رک گئے اور چونٹیاں جو نا سب اپنے اپنے بلوں میں چلی گئی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا قافلہ گزرتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ جب قافلہ گزرتا ہے تو اس قافلے کے اندر تمام جنات ہیں، تمام انسان ہیں، تمام چرند ہیں، تمام پرند ہیں، سب ہیں. ایک پرندہ غیر حاضر تھا، ایک پرندہ غیر حاضر تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگاہ میں وہ روشنی، وہ طاقت تھی کہ آپ ایک ہی نظر میں دیکھ لیتے کوئی غیر حاضر تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ سارے جنات ہیں، سارے انسان ہیں، سارے چرند پرند ہیں، ایک پرندہ نہیں ہے جس کا نام قرآن نے ہدہد بتایا ہے. کیا بتایا ہے؟ ہدہد بتایا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ غیر حاضر ہے تو آپ کو جلال آیا. آپ نے فرمایا اگر ہدہد پرندہ میرے دربار میں حاضر ہوا تو میں یا تو اسے ذبح کروں گا یا سخت سزا دوں گا، مگر یہ کہ وہ اپنے نہ آنے کا عذر پیش کرے. اگر عذر نہ پیش کر سکا میں ذبح کروں گا یا تو اسے سزا دوں گا. ٹھیک ہے، سزا دینے سے مراد ہے کہ اس کے پروں کو نکال دوں گا، اس کے پروں کو نکال دوں گا. یہ مفسرین کرام نے فرمایا. تھوڑی دیر گزری تھی، پرندہ آ گیا. پرندہ آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو ہدہد پرندے نے کہا اللہ کے نبی کیا میں آپ کو ایک تعجب خیز خبر نہ بتاؤں؟ کہا کون سی خبر ہے بتاؤ، اگر واقعی خبر سچی رہی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. تو پرندہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں اڑتے 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 ایک ایسے علاقے میں گیا جہاں پر ایک سبا بلقیس نام کی عورت رہتی ہے. عورت وہ لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس ایک تخت موجود ہے سونے چاندی جواہرات اور موتی سے بنا ہوا. اس پر بیٹھ کر کے وہ حکومت کرتی ہے اور وہ خدا کی عبادت کی بجائے سورج کے سامنے سربسجود ہوتی ہے، سورج کو اپنا معبود بناتی ہے. اور اس کے پاس ایک بڑی قوم بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنانے کی خوشی میں اس کو معاف کر دیا پرندے کو. پھر ایک خط لکھ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو دیا اور کہا جاؤ یہ خط لے جا کر کے اس کو دے دو سبا بلقیس کو. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ سبا بلقیس اس پوری دنیا میں حکومت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تم آؤ اور آ کر کے اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. یہ پرندہ لے کر کے ہدہد پرندہ پہنچتا ہے اور بہت 1000 میل کے فاصلے پر وہ عورت تھی. کتنے؟ 1000 میل کے فاصلے پر وہ عورت تھی. ہدہد پرندہ اوپر سے وہ خط گراتا ہے. وہ سبا بلقیس جو خاتون تھی وہ خط پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد وہ اپنی قوم سے، وزراء سے، لوگوں سے مشورہ کرتی ہے کیا کیا جائے اس خط کا. ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے بادشاہ نے خط بھیجا ہے. تو اس کی قوم نے کہا ہم طاقتور ہیں، ہم بڑے جنگجو ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو سبا بلقیس کہتی ہے میں پہلے اس سلیمان کی بارگاہ میں تحفے اور تحائف دے کر کے بھیجتی ہوں نذرانے. اگر وہ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں، اور اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور نبی سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور اگر جنگ بھی کریں تو ہمیں شکست ہوگی، فتح نہیں ہوگی. تو بہت سارے نذرانے دے کر، بہت سارے غلام دے کر، بہت سارے جانور دے کر سبا بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیجا. سلیمان علیہ السلام نے قبول نہیں فرمایا. کہا لے جاؤ، اللہ نے مجھے ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ واپس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ خود ہمارے دربار میں آئے اور ہمیں ہمارے حوالے اپنے آپ کو کرے. سارے لوگ واپس چلے گئے، سب چلے گئے. جا کر کے سبا بلقیس سے کہا تو سبا بلقیس نے اپنی قوم سے اور رعایا سے کہا دیکھو وہ اگر نذرانہ اور ہدیہ قبول کرتے تو اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ نبی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے واپس کر دیا ہے. اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے انہیں حکومت عطا فرمائی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو جا کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے ہیں. وہ نکلی وہاں سے. اب جب نکلی نا، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں جتنے لوگ تھے، جنات، انسان، چرند پرند، ان سب سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو اس عورت کے آنے سے پہلے اس کا تخت میری بارگاہ میں پہنچا دے؟ اچھا، جب وہ سبا بلقیس وہاں سے نکلی نا تو اس کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا تخت کو کہ جس کے 7 دروازے تھے اور ہر دروازے پر اس کی حفاظت کے لیے 2 زبردست طاقتور پہلوان کھڑے تھے. ٹھیک ہے، تو تخت کو بند کر کے وہ نکل گئی. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تو ایک سرکش جن نے کہا اللہ کے نبی میں اس کو آپ کے دربار میں پیش کر دوں گا. تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کب تک لاؤ گے؟ کہا یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. اور مجلس کب سے کب تک چلتی؟ صبح سے لے کر کے زوال تک. صبح سے لے کر کے زوال تک، یعنی 11-12 بجے تک آپ کی مجلس چلتی تھی. کہا یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا. قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ہے نا، ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا اور بے شک میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں.
آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے، آپ کا بیان ختم ہونے سے پہلے لا کر کے دے دوں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اور جلدی چاہیے، مجھے اور جلدی چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اللہ اکبر۔ اب سارے لوگوں میں خاموشی، سناٹا چھا گیا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ایک بندے کھڑے ہوئے جن کا نام عاصم بن برقیہ ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو اس تخت کی ضرورت ہے، میں لا کر کے پیش کرتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کے آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے رکھ دوں گا۔ اور کتنا دور ہے جی؟ 1000 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی، اور حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کا نام ہے، ادھر ادھر آنا جانا نہ ہوا، وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ کو بڑھایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنکھوں کے پلک جھپکنے سے پہلے، پلکوں کے جھپکنے سے پہلے اٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یوں پکڑا، اٹھا کر کے رکھ دیا۔ آپ نے یوں دیکھا تو تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہے، آپ کی بارگاہ میں موجود ہے۔ اب قرآن سے پوچھو حضرت عاصم بن برقیہ کے پاس یہ طاقت آئی کہاں سے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس تورات کا علم تھا۔ قال الذی عنہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا، تورات کا علم تھا ان کے پاس۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام کی امت کے پاس اگر تورات کا علم ہو، اس کی طاقت اتنی ہے کہ وہ آنکھوں کے پلکوں کے جھپکنے سے پہلے 1000 میل کے دوری پر رہنے والے تخت بلقیس کو یا تخت کو پیش کر سکتے ہو، تو جس امت محمدیہ کے پاس قرآن کا علم ہو تو اس امت محمدیہ کے اولیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، ہے نا؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی، اور وہ صرف ولی ہے، کیا ہے؟ صرف ولی ہے، ان کی طاقت یہ ہے۔ اور میرے غوث کی کیا بات ہے؟ وہ صرف ولی نہیں ہے، ولیوں کے سردار ہیں، وہ صرف ولی ہیں۔ اور غوث پاک تو صرف ولیوں کے سردار ہی نہیں ہیں، ولیوں کے سردار بھی ہیں، اور ان کے رگوں میں نبی کا خون دوڑ رکھا ہے۔ وہ میرے نبی کے لاڑلے بیٹے ہیں، جس کی ترجمانی میرا امام کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڑلا بیٹا تیرا۔ جس کے پاس صرف تورات کا علم ہو تو اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو جس کے پاس، اور اللہ پاک نے تورات، زبور، انجیل کے علم کو نچوڑ کر قرآن میں رکھا ہے، اور قرآن کا علم اللہ نے غوث کو عطا فرمایا ہے، تو اس غوث کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس سلطان الہند کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ امت محمدیہ کی اولیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ٹھیک، تخت کو لا کر کے پیش کر دیا گیا، ادھر سے وہ عورت آئی۔ بہت لمبی کہانی ہے، واقعہ ہے، بس بات اس پر ختم کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سبا بلقیس کو دین کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، تو سبا بلقیس نے کہا اللہ اب تک میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتی رہی، تجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتی رہی، آج سلیمان علیہ السلام تیرے نبی نے مجھے ہدایت کی دعوت دی ہے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی ہوں، ہے نا؟ اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا بلقیس کو اسلام کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ بہت ساری باتیں میں نے قلت وقت کی بنیاد پر حذف کر دی ہے، مزید آپ شوق اور انٹرسٹ رکھتے ہیں تو ضرور اس کا مطالعہ کریں اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ تو اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہا جاتا وہ میں نے بتایا، اور اللہ والوں کی پہچان، کامل ایمان والوں کی پہچان کیا ہے، قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا۔ اسے خود بھی اپنے سینے میں محفوظ کریں، دل و دماغ میں، اوروں تک اس کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم تمامی لوگوں کی عمر میں، علم و عمل میں خوب خوب خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پوری زندگی قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔